ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. اللہ پاک نے اپنے نبی کو جو جماعت عطا فرمائی، جو ساتھی عطا فرمائے، وہ خیر البریت، مخلوق میں سے بہترین لوگ تھے. اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تمام انسانیت میں نظر دوڑا کر میرے ساتھیوں کو چنا ہے. اور یہ صرف حدیث میں نہیں آیا، بلکہ حدیث جو ہے وہ قرآن حکیم کی تفسیر کر رہی ہے. قرآن حکیم اس گروہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے، تم اس کی سلیکشن ہو. اس عظیم ذمہ داری کے لیے اللہ پاک نے تمہیں چنا ہے، اور وہ ذمہ داری ہے شہادت علی الناس. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک بہترین گروہ بنایا ہے. اس کا خطاب صحابہ سے ہے. قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی اللہ پاک نے کچھ خوبیاں بیان کر کے تعریف کی ہے، وہ صحابہ کی ہے. اس شہادت علی الناس کی سب سے بڑی اور پہلی ذمہ داری جو تھی وہ صحابہ کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، صحابہ پر شہیدہ گواہ، تاکہ تم لوگ نوع انسانیت پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہو، یعنی صحابہ پر. تو شہادت علی الناس کے حامل لوگ بہترین لوگ تھے، کردار کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، تقوی کے لحاظ سے بھی، خدا خوفی کے لحاظ سے بھی. یہ خدا کے پسندیدہ لوگ تھے. کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، لوگوں یہ حقیقی مومن، ایک مومن کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ یہ ہے. کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں اپنے دعوے ایمان میں. اور کہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کوشش کرو کہ تمہارا شمار ان کے زمرے میں ہو، تم ان کی جماعت کے ساتھ ہو. کہیں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو پہلے سبقت لے جانے والے ہیں مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. والذین اتبعوہم
اور وہ جو ان کی پیروی کریں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کا اتباع کریں گے. کس کا؟ مہاجرین کا اور انصار. قرآن ان کے اتباع کا حکم دے رہا ہے. یہ بات نوٹ کریں آپ. صحابہ کوئی غیر نہیں، کوئی مٹی کے بنائے ہوئے بت نہیں. وہ بہترین انسان ہیں کہ قیامت تک شہادت علی الناس کی ذمہ داری ان کی ڈالی گئی، اور اللہ مطمئن کہ یہ کام کریں گے، یہ میرے سلیکٹڈ لوگ. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کو کاپی کریں گے بہترین طریقے سے. جو جتنی صحابہ کی زیادہ کاپی کرے گا، ٹھیک طریقے سے کرے گا، اس کے لیے نجات اور اللہ کی رضا کی خوشخبری. یہ نہیں کہا کہ صحابہ کون ہوتے ہیں، یہ تم درمیان میں صحابہ کو لے کیوں آتے؟ بعض ایسے بھی عالم فاضل لوگ ہیں، سارا دن ٹیکسی چلائیں گے، یہاں نہیں لندن میں. شام کو کہیں گے یار یہ تم صحابہ کی طرف جاتے ہی کیوں ہو؟ تو صحابہ کی طرف ہم نہ جائیں تو دین تمہارے دادا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہے. یہ لائٹ جلتی ہے تو کسی سلسلے کے ساتھ ہی جل رہی ہے. تم کو یار پاور ہاؤس جاتے کیوں ہو تم؟ یہ سارا بٹن کا کمال ہے، آن کرو تو جل جاتی ہے، آف کرو تو بجھ جاتی ہے. لیکن عقل مند کو پتا ہے کہ اس آن آف کے ساتھ کہیں اور بھی سلسلہ جڑا ہوا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، اللہ کی رضا ان کے اتباع میں ہے. وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. صحابہ کا اتباع بہت بڑی کامیابی ہے، ابدی جنت کی بشارت ہے، رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ. کیوں؟ ہمارا آج کا موضوع ہے دین کی بقا اور ارتقاء میں صحابہ کا کردار. انہوں نے کیا کمال کیا اور ان کا کیا کردار تھا اس وقت جب یہود دین کو مٹانے کے لیے اسی طرح کمر بستہ تھے جس طرح انہوں نے عیسائیت کو مٹا دیا تھا، اسی فارمولے کے ساتھ. یہ خالی جگہ پر کر رہے تھے، ابھی کوئی آگے نماز شروع کر دے. آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے دھماکہ، پھر اس کے گرد ایک دائرہ بنتا ہے قوت کا، اور وہ دائرہ جتنا ایکسپینڈ ہوتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، تہس نہس کرتا چلا جاتا ہے. ایٹم ہم جب پھینکا گیا تھا تو بس تھوڑا سا دھواں اٹھا تھا ایسے کر. اس کے بعد جب اس نے پھیلنا شروع کیا تو پھر سینکڑوں میل تک اس نے ہر چیز مٹا کے رکھی. عمارتیں گل کے گر گئی، متصریہ انسان گل گئی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ جو کڑک تھی اس کا جو دائرہ بنا تھا وہ دائرہ صحابہ تھے. محمد الرسول اللہ اس رسالت کے نتیجے میں جو سوسائٹی میں دھماکہ ہوا، والذین معہ وہ دائرہ ہے جو اس کے ساتھ ہیں. اور وہ دائرہ جب بڑھا ہے تو اس نے کیسر و کسرا کی عظیم الشان صدیوں سے قائم سپر پاور تہس نہس کر کے رکھے. اب یہود بیٹھے ہیں یمن، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا کوئی حل سوچو. انہوں نے ایک آزمودہ نسخے پر اتفاق کیا، کیونکہ پہلے وہ اس دوائی کو آزما چکے تھے یا اس زہر کو آزما چکے تھے.
عیسائیت کو ظلم و ستم سے وہ لوگ نہیں مٹا سکے تھے، 500 انسانوں کو زندہ جلا کر وہ لوگ عیسائیت کا رستہ نہیں روک سکے تھے۔ انہوں نے ایک بندے کو عیسائی کر کے اس کو اتنا بڑا سینٹ بنا دیا، اتنا پروپیگیشن ہوئی اس کے حق میں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ان کا ہوتا ہے، میڈیا کے ذریعے اس کو ہیرو بنا کے پلانٹ کر دیتے ہیں، قوم کو اس کو پیچھے لگا دیتے ہیں۔ ہیرو بنا دیا اس کو، سینٹ پال، اور اس نے تہس نہس کر کے عیسائیت کو رکھ دیا، ہر کام عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کیا۔ اس وقت جو عیسائیت نام کی آپ کو چیز نظر آتی ہے، اس کی نام عیسائیت کا۔ ہم ایک دوست کے یہاں گئے تو ان کے بیٹے نے کمپیوٹر کا جو سی پی یو ہوتا ہے وہ خالی کر کے اندر کبوتر رکھے ہوئے تھے۔ باہر سے وہ کمپیوٹر ہی تھا مگر اندر وہ آلنا تھا کبوتروں کا۔ عیسائیت کے ساتھ یہی ہوا۔ اب انہوں نے یہی نسخہ کہ ایک بندے کو مسلمان بنا دو اور پھر وہ وہاں اپنے عقائد پلانٹ کرے، جو وقت آنے پر ٹائم بم کی طرح یا ڈائنامائٹ کی طرح پھٹے اور اسلام کی عمارت کو تحس نحس۔ عبداللہ ابن سبا کا نام چنا ہے، انتہائی فصیح شخص تھا، یہ بہترین ادیب تھا، سٹوری رائٹر تھا، رنگ کالا تھا۔ وہ آیا، اس نے ریکی کی، میں کہاں یہ کام کر سکتا ہوں۔ بصرہ کا اس نے دورہ کیا، کوفے کا اس نے دورہ کیا، شام کا اس نے دورہ کیا، مصر کا اس نے دورہ کیا، اور اس نے جگہ ڈھونڈی کہ اسے کہاں کام کرنا ہے۔ فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے کہ کہاں ڈیم بن سکتا ہے، کہاں آپ کا ایٹامک انرجی کا بن سکتا ہے، جہاں زلزلے کم ہوں، کوئی چانسز نہ ہوں، یا فلاں ہو یا فلاں ہو۔ اس نے پوری فیزیبلٹی رپورٹ بنائی کہ یہ کام آپ مدینے میں نہیں کر سکتے، وہاں لوگ دین میں گلے گلے تک کھبے ہوئے، تعلیمات انتہائی راسخ ہیں۔ اس نے اسلامی چھاونیوں کا انتخاب کیا جہاں جاہل اکٹھے ہوتے تھے، جہاں آنے والوں کو ایمان کوئی نہیں بنے ہوئے تھے، چھاونیاں بھری ہوئی تھی بدوؤں کے ساتھ، جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ جا کے مال غنیمت کما کے لانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے اور واپس آنا ہے۔ جو اتنے گھوڑے ساتھ ہیں جناب والی، اتنا سونا ساتھ ہے اور اتنے غلام ساتھ ہیں اور اتنی لونڈیاں ساتھ ہیں جناب۔ جب آپ دیکھیں جس زمانے میں سعودیہ میں ہماری فوج جاتی تھی تو بھرتی کا کیا رجحان تھا، ایک عام سپاہی کے لیے میرے خیال میں جنرل کی اس وقت کٹ چاہیے ہوتی تھی، سفارش چاہیے ہوتی تھی۔ سعودیہ جاتے ہیں، ریال کما کے لاتے ہیں جناب۔ پھر جب دھماکے شروع ہونے ہوئے تو محنت بھی کرو تو بھرتی نہیں ہوتے تھے۔ یہی حال تھا کہ چلو نکلو نکلو نکلو، وہ سارے دبئی آ رہے تھے، کوئی جہاد فی سبیل اللہ نہیں۔ حالت یہ تھی علم کی۔ آپ دیکھیں، آپ اس دور میں رہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے علم کے ذرائع اتنے عام کر دیے ہیں کہ جتنے برائی کے ذرائع ہیں، یہ اللہ پاک کی حکمت ہے۔ اگر آج آپ کو بیل بجا کے وہ فلموں کی سی ڈی دے کے جاتا ہے تو آپ کو دروس قرآن کی سیڈیاں بھی گھر مل جاتی ہیں۔ آپ کے موبائل میں قرآن حکیم ہے، کیسٹیں آپ کے پاس، اگر گانوں کی ہیں تو ادھر دروس کی بھی ہیں۔ انتخاب تو آپ کا ہے نا، ذرائع میں اللہ پاک نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ایک وقت تھا کہ قرآن حکیم پرنٹڈ شکل میں ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ کسی کے پاس 2 آیتیں تھی، کسی کے پاس 1 سورت تھی، کسی کے پاس 1 آیت تھی۔
کوئی چمڑے پہ، کوئی ہڈی پہ، کوئی لکڑی پہ، کوئی پتھر پہ لکھی ہوئی تھی۔ یہ حال تھا علم کا۔ جب قرآن حکیم کو اکٹھا کیا گیا تو ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہ بنائے گئے، اور وہ کلیکشن کرتے تھے لوگوں سے۔ کرائٹیریا یہ تھا کہ ایک آیت کم از کم 2 بندوں کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے، 2 بندوں کی گواہی کے طور پر۔ ایک اصول بنایا گیا، اور یہ اصول قرآن سے اخذ کیا گیا 2 گواہیوں کے۔ فاستشهدوا شهیدین من رجالکم، ان کی بنیاد پر ایک اصول بنایا گیا کہ ہم وہ آیت لکھیں گے قرآن حکیم میں، حفظ بے شک ہو، ہم نے تحریری اکٹھا کرنا ہے، اس لیے کہ کل ہم نے لوگوں کو اس کا ثبوت بھی دینا ہے کہ یہ چیز اتھینٹک ہے 2 گواہیوں کے ساتھ۔ مسلمان تو ویسے بھی اعتبار کر لیں گے، لیکن ہم قرآن سے مسلمانوں کے لیے اکٹھا تو نہیں کر رہے نا، اس میں یا ایھا الناس بھی ہے، یہ لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے، ان کو بھی اس کی اتھینٹسٹی ہم نے پروو کرنی ہے۔ اتفاق سے یہ سلسلہ ہوتا رہا، چلتا رہا۔ 2 آیات ایسی تھی جو صرف ایک بندے کے پاس تھی، سورہ توبہ کی آخری آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیات ایک بندے کے ساتھ، سب بندوں کو طے کیا گیا، کسی کے پاس نہیں ہے، مدینے میں اعلان کروایا گیا، کسی کے پاس نہیں ہے، جمعے میں اعلان کروایا گیا، ایک ہی بندہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ ایک بندے سے ہی لے لیں، حفظ تو سب کو ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے قرآن کی آیت ہے، آپ کو بھی حفظ ہے، سب کو حفظ ہے، کمیٹی پوری حافظ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب ایک اصول بنا دیا ہے تو پھر اس کی پیروی لازم ہے، ڈنڈی مار کے قرآن کو ہماری فیور کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے اللہ پاک نے انتظام کیسے کیے۔ اللہ پاک کو یہ پتا تھا کہ یہ ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے وہ اللہ پاک کی طرف سے القاء کیا جاتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پوچھا گیا حضرت وہ بندہ کون ہے جس کے پاس وہ آئے تھے؟ کہا گیا حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ۔ پوری کمیٹی کھل اٹھی کہ جناب مسئلہ حل ہو گیا، اس لیے کہ ان کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ 2 بندوں سے آئے اور اس پہ سب کا اتفاق ہو گیا، وہ آئے نوٹ کریں۔ ان کا واقعہ یہ تھا کہ ایک دفعہ بدوؤں کا ایک قافلہ گزرا تھا مدینے کے باہر، اس کا پڑاؤ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ چکر لگایا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے یہاں پیر صاحب دیدار دیا کرتے نا 1 سال کے بعد، یہ اس قسم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نہیں تھی۔ آپ اثر کے بعد بازار کا جائزہ لیتے تھے، قیمتیں پوچھتے تھے اور اپنا سودا ساز بھی خرید کر لاتے تھے۔ ایک اونٹ آپ کو پسند آیا اور آپ نے اس کے مالک سے بات کی، قیمت اس نے جو بھی مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے۔ اس وقت تو ظاہر ہے پیسے کو نوٹ تو نہیں ہوتے تھے، بٹوے میں ڈالے ہوئے، ہارڈ منی ہوتی تھی سونے اور چاندی کی شکل میں۔ چاندی کا سکہ درہم کہلاتا تھا، سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا۔ آپ نے کہا میرے ساتھ چلو پیسے دے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معقول مناسب رفتار چلا کرتے تھے، نہ اتنی تیز ہوتی تھی اور نہ اتنی سست ہوتی تھی۔ اور وہ بندہ کیونکہ اس نے اونٹ پکڑا ہوا ہے تو اس کو اونٹ کے ساتھ چلنا ہے، گیپ آ گیا درمیان میں۔ مدینے سے جب گزر رہے تھے تو بازار میں سے ایک آدمی نے، اسے نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس نے اونٹ دیکھا، اسے پسند آ گیا۔ اس نے کہا کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا کتنے کا دو گے؟ کتنے دو گے تم؟ اتنے دوں گا۔ میں کہا ٹھیک۔ اور وہ
قیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت سے زیادہ تھی. بدو بے ایمان ہو گئے. جب وہ آپس میں پیسے طے کر رہے تھے تو آپ نے پلٹ کر دیکھا اور آپ واپس آئے اور آپ نے کہا تم یہ اونٹ مجھے بیچ نہیں چکے؟ اتنے میں بات ہوئی تھی اور میں تمہیں پیسے دینے کے لیے ساتھ لے کر آ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو بیچے نہیں. آپ کون ہیں؟ میں نے تو نہیں بیچا. اللہ کا شاہد ہوں آپ کی کوئی گواہ ہے؟ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بازار میں موجود تھے. آپ نے وہیں سے پکارا کہ میں نے سنا ہے اشہد انک قد بعت. دیکھو تم نے یہ، میں گواہی دیتا ہوں تم نے یہ اونٹ بیچا، اتنے میں بیچا اور ابھی تم پیسے لینے جا رہے ہیں. بدو خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے گئے اور وہ قیمت جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ چکائی تھی زیادہ، حضور نے وہ قیمت دے کے اونٹ لے. کوئی یہ نہ کہے کہ داؤ لگایا. دیکھیے جو تجارت ہوتی ہے نا، جس میں برکت ہوتی ہے، وہ یہ دنیاوی نفع نقصان سامنے رکھ کے آپ کا فیصلہ کریں گے تو وقتی زیادہ بھی لے لیں گے تو آپ کو اس میں برکت نہیں ہوگی، دوسری جگہ سے زیادہ بڑا گھپلہ ہو جائے گا. آپ نیت خیر خواہی کی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کام میں بھی زیادہ برکت ہوگی. آپ نے اپنی قیمت پر نہیں، جو پہلے طے ہوئی تھی، جو دوسرے بندے کے ساتھ اس کی طے ہوئی تھی، وہ قیمت دی تاکہ بدو پچھتاتا ہوا نہ جائے کہ مجھے جو ہے وہ میرے ساتھ مجھے نقصان ہو گیا. اس کے بعد آپ نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ جناب آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ نے کس بنیاد پر گواہی دے دی؟ کہا اللہ کے رسول اسی بنیاد پر جس پر میں نے اللہ کے وجود کی گواہی دی ہے، دیکھا میں نے بھی اس کو کوئی نہیں. میں نے اسی بنیاد پر اس کی بھی گواہی دی ہے جس بنیاد پر میں جنت اور جہنم کی موجودگی کی گواہی دیتا ہوں، اور میں نے اسی بنیاد پر یہ گواہی دی ہے جس بنیاد پر میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں. اللہ کے رسول یہ سب کچھ ہم نے سن کے ہی تو مانا ہے. وہ بھی میں نے جب سنا، آپ کہہ رہے کہ میں نے اتنے کا خریدا اور میں یہ، تو میں نے اس کی گواہی دے دی. اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہد لہ خزیمہ فکفتہ، جس کے حق میں گواہی دے خزیمہ، اکیلے خزیمہ کی گواہی کافی ہے. یہ جس نکاح میں بیٹھتے تھے اکیلے ہی کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوتی تھی. جس سودے میں یہ گواہی دے دیتے تھے دوسرے گواہ کی ضرورت، یہ طے شدہ بات تھی. لہذا ان کے پاس سے جب آیتیں وہ نکلی تو 2 بندوں کے مطابق وہ تسلیم کیا گیا اور اس کو لکھ لیا گیا. اسی طرح محدثین نے جو اصول بنائے، فقہاء نے جو اصول بنائے، وہ قرآن حکیم اور احادیث سے اخذ کرتا ہے. لہذا وہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی پھر خلاف ورزی نہیں کرتے. دیکھیں آپ اصول پہ آیتیں قرآن کی آیتیں اصول پر قربان ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ ہو رہی تھی نا. جب کہہ رہے نہیں میں کروں گا، یہ قرآن میں شامل نہیں کروں گا جب تک 2 بندوں کی گواہی نہ ہو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک اصول بناتے، باب باندھتے، کہتے ہیں کہ جو بخاری کا راز ہے وہ سارے کا سارا اس کے بابوں کے اندر ہے. فقہ جو ہے بخاری کی وہ اس کی ہیڈنگ کے اندر ہے. وہ ایک ہیڈنگ لگاتے، اور بعض جگہ انہوں نے ہیڈنگ تو لگا دی لیکن وہاں حدیث کوئی نہیں لگتی. حالانکہ وہ حدیث ان کے پاس موجود تھی لیکن وہ اس اصول پر پوری نہیں اترتی تھی جو انہوں نے بخاری کے لیے بنایا تھا. حالانکہ حدیث وہ بھی صحیح. امام بخاری کا اپنا عمل بھی اس حدیث پر تھا جو بخاری میں نہیں لکھی، لیکن ایک اصول جب بنا لیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اس اصول کو ہم نے فالو کرنا ہے، یہ قانون کی ماں ہے، اب اس کے مطابق چلنا ہے. اگر آپ اصول کو ٹیڑھا کر کے ایک کو لیں گے تو 10 نکل جائیں گے جو آپ نے اس اصول پر اکٹھی کی ہوئی. خیر، یہ تھا قرآن مجید جس کے ٹوٹل 2 نسخے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کے 7 نسخے بنائے گئے. پہلے یہ مختلف لہجوں میں پڑھا جاتا تھا، ہر ایک کو اجازت تھی اس کی. بعد میں جب پھیلا اور اجمیوں میں گیا اور اجمی آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، جیسے ہمارے یہاں اس وقت جو فرقہ بندی ہے، اختلاف عربوں میں بھی ہے کہ نہیں؟
کوئی ناک پہ باندھتا ہے، کوئی سینے پہ باندھتا ہے، کوئی چھوڑ کے پڑتا ہے، کوئی سینے پہ بھی کوئی بہت اوپر لے جاتا ہے تاکہ داڑھی کھجانے کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا پڑے، کوئی تھوڑا سا نیچے رکھتا ہے اس کو، کوئی بالکل یہاں دل کے اوپر رکھتا ہے. لیکن کبھی آپ نے لڑائی، کوئی مناظرہ بازی کو دیکھی ہے؟ یہ سارے فتنے ہمارے یہاں کیوں ہیں؟ اجمیوں کا مزاج جھگڑالو ہے. یہ کہتے ہیں بس میں صحیح ہوں. یہی ہماری سیاست میں ہے. دوسرے جب ایک پارٹی کو بھیج دیتے ہیں 5 سال تک نہ کبھی ان کے سابقہ وزیر اعظم کا بیان آتا ہے، نہ سابقہ صدر کا بیان آتا ہے. نیا صدر بے شک ملک کا بیڑا غرق کرتے ہوئے کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں. قوم نے اس پر اعتبار کیا ہے، اب قوم جانے اور یہ جانے، اگر برا کرے گا تو اگلی بار نہیں آئے گا. ہمارے یہاں میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. سیاست بھی ہماری بری، فرقے بھی ہمارے برے. اختلاف اپنی جگہ موجود تھا. اجمیوں میں جب آیا مارا ماری اور کفر کے فتوے لگنے لگے، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو میدان جنگ چھوڑ کر یہاں سے نکلے ہیں، اجازت لی ہے سپہ سالار سے کہ میں نے مدینہ جانا بہت ضروری ہے. اور پیدل اونٹ پہ سفر کر کے یہ کتنے عرصے میں پہنچے ہوں، وہاں دوپہر کو پہنچے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دور ہے، گئے ملنے کے لیے سیدھے ان کے. کسی نے کہا کہ جی وہ آرام کر رہے ہیں. آپ نے کہا انہیں جگا دو. کہو کہ حذیفہ ضروری کام سے آیا. تو جگایا گیا. کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ادرک امت محمد یا امیر المومنین، اے امیر المومنین محمد کی امت کا خیال کیجیے، وہ مٹنے جا رہی ہے. ماں بالو نے کہا یہ معاملہ ہو رہا، آپ لوگوں کو ایک لہجے پر مجتمع کریں. کمیٹی بنائی گئی. فیصلہ کیا گیا کہ سارے لہجے منسوخ کر کے صرف قریش کے لہجے میں قرآن کو لکھا جائے اور باقی لہجوں پر پابندی لگا دی جائے. صرف قریش کے جس کے قبیلے کی زبان میں وہی نازل ہوئی ہے اسی قبیلے کا جو پروننسیشن ہے اس کے اندر اس کو پڑھا جائے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر ہم اردو زبان کو رومن میں لکھنا شروع کریں تو ہم لکھتے ہیں ظہیر. کچھ لوگ اس کو لکھیں گے ZAHEER، کچھ اس کو لکھیں گے ZAHIR. ٹھیک ہے. جب اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو کوئی اس کو پڑھے گا ظاہر، زوئے والا، کوئی اس کو زے والا ظاہر پڑھے گا، حالانکہ وہ ظہیر ہے اور زوئے والا ہے. تو اختلاف تو پڑ گیا نا. ظاہر والا کہہ رہا کہ نہیں یہ آئی کے ساتھ ظاہر ہو سکتا ہے، ظہیر نہیں ہو سکتا. اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں. بالکل یہی اختلاف ہے. اور اس کو پھر ایک قبیلے کی زبان میں لکھ کر باقی سارے قرآن ضبط کر لیے گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن جب لیا جانے لگا، زید بن ثابت جوان آدمی تھے، انصاری تھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں نہیں دوں گا، یہ کل کے بچے مجھے بتائیں گے کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سرکاری حکم لکھ کر بھیج کر سختی کے ساتھ ان سے کہا کہ اگر نہیں دیتے تو زبردستی ضبط کر لو ان سے، تاکہ کل امت میں فتنہ نہ پھیلے. کیوں؟ انہوں نے قرآن مجید میں ایک مثال اس کی معوذتین کے ساتھ اپنی یادداشت کے لیے قنوت بھی لکھی ہوئی. اگر یہ چلے جاتے کل کسی کو ان کا نسخہ ملتا تو وہ قنوت قرآن میں شامل کر دیتے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب گئے ہیں تو بخاری شریف مکمل نہیں تھی، اس میں بیاض موجود تھی، سفید جگہ چھوڑی ہوئی تھی، کچھ ڈالنا تھا. احادیث کا ایک مجموعہ سائڈ میں پڑا ہوا تھا تقریباً 250 حدیثوں کا. اب بعد والوں نے ان کے شاگردوں نے ان کو اس میں شامل کر دیا. کہیں باب صحیح نہ لگا، یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے نکالنے کے لیے اس کو باہر رکھا تھا یا ڈالنے کے لیے رکھا تھا. تو یہی حال قرآن حکیم کا ہوتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں یاد کر کے اپنے صحیفے کے جو ان کے پاس قرآن ریٹن تھا اس کے حاشیے پر لکھا ہوا تھا. کل کلام کسی کو اگر وہ ملتا تو وہ اس کو بھی شامل کر دیتے قرآن میں.
لہذا سختی کے ساتھ کہا کہ کسی کے پاس قرآن نہیں چھوڑنا. 7 قرآن لکھوائے گئے, کمیٹی بٹھائی گئی, اور اس نے کوئی 2 مہینے میں وہ قرآن 7 لکھے, جن کو دارالخلافے میں بھیجا گیا. ایک کوفے میں بھیجا گیا, ایک کو شام بھیجا گیا, ایک کو مصر بھیجا گیا, ایک کو یمن بھیجا گیا, ایک کو مدینے میں رکھا گیا, ایک کو مکے میں رکھا گیا. یہ اس طرح تھوڑی ہے کہ جس طرح آپ کے موبائل میں قرآن حکیم چھوٹے چھوٹے قرآن مجید ہیں, آج آپ کو حفظ کرنا, پڑھنا, اس کا ریفرنس بہت آسان ہو گیا. لوگوں کو دستیاب نہیں تھا قرآن حکیم. لہذا چھاونیوں میں تعلیم کا بندوبست کیا ہو سکتا تھا, جہاں فکر یہ ہوتی تھی کہ آج رات کدھر حملہ کرنا ہے, آج رات کدھر کوچ کرنا ہے. عام سپاہی کو آپ چھوڑیں, 2 جرنیل ہیں جو ہیرو ہیں, ایک قادسیہ کا, اور یہ وہ بندہ ہے کہ جو ایرانیوں کے لشکر میں جاتا تھا. بندہ گھوڑے سے اپنی جس رکاب میں دونوں پاؤں رکھے ہوئے ہیں, گھوڑا دوڑ رہا ہے, دوڑتے گھوڑے سے اٹھنا, اٹھ کے ان کے سپاہی کو اٹھا کے اپنے گھوڑے پہ ڈالنا, جیسے فلموں میں اغوا کرتے ہیں, اور لا کے دونوں لشکروں کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہاں اس کو لٹا کے ذبح کرنا. مقصد تو دہشت زدہ کرنا تھا نا دشمن کو. یہ بندہ یہ کرتا تھا. سپاہی سالار اپنا جو میمنہ میسرہ ہوتا تھا, اور یہ قادسیہ کی جنگ کا ہیرو تھا. ان کا جب امتحان دیا جانے لگا تو عامر ابن معدی کرب, معدی عین کے ساتھ ہے, جس طرح ہمارے اردو میں معدہ لکھتے ہیں, نام ہے عامر ابن معدی کرب, ان کا قبیلہ تھا. قرآن کو کہنے لگے مجھے قرآن یاد ہی کرو, ٹوٹل کچھ بھی نہیں چھوڑا. کہتے ہیں شغلتنی الجہاد عن حفظہ, مجھے جہاد نے اس کو حفظ کرنے سے روکا ہوا تھا. کمانڈر کا یہ حال ہے. دوسرا بندہ یزید بشر ہے, اور یہ اتنا بڑا ہیرو تھا مسلمانوں کا کہ کوفے میں آج بھی ان کے نام پر جبانہ تو بشر محلہ ہے. ان سے جب انٹرویو لیا جانے لگا, قرآن مجید سنائیے, تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چپ ہو گئے. بس جب قرآن کا یہ آتا, اور اصل میں جب احادیث کو لکھنے سے منع کیا گیا تھا اسی لیے روکا گیا تھا کہ ایک تو قرآن کمپائلڈ شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے, 2 گتوں کے درمیان, کسی کے پاس 1 آیت ہے, 2 آیتیں. اب 2 آیتوں کے ساتھ اگر اس کے پاس 100 حدیثیں بھی ہیں اور اس کے بکسے سے نکلتی ہیں, تو اس کے بیٹے تو یہ سمجھے گا نا ایک قرآن ہمارے ابو کے بکسے سے بھی نکلا ہے. آج بھی اگر کوئی عربی جملہ کوٹ کر دیا جائے تو وہ کسی فقیہ کا بھی ہو, تو چونکہ عربی میں پڑھا جاتا تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حدیث ہوگی یا قرآن ہوگا, کنفیوژن ہوتا ہے. تو اس لیے منع کیا گیا تھا کہ ان کی بھرمار کتابی شکل میں موجودگی کہیں قرآن حکیم کو جو ہے وہ مکس اپ نہ کر دے اس کے ساتھ. اس عبداللہ ابن سبا نے آ کے ان چھاونیوں میں کام کیا, بیعت لیتا تھا, اور بیعت میں جو شرط ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ بات تم باہر نہیں نکالو گے, جس کو تقیہ کہتے ہیں, یہ بات باہر نہ نکلے. جس نے اس تقیے کو توڑا, بات باہر نکلی, وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. یہ بات خفیہ طور پر دی گئی ہے, سینہ بسینہ, اور خفیہ رہنی چاہیے. آج یوں حسرت نکالی جائے گی, کر کے توبہ توڑ ڈالی جائے گی. میں کو لانے کے لیے بوتل چاہیے, پردے ہی میں پردے والی جائے گی. اب دیکھیں یہ میں جو آتی ہے نا ہماری سفیانہ شاعری میں, وہ میں سے مراد یہی راز ہوتے ہیں, یہ پردے سے جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چل رہا ہے, اور لوگوں کے اندر جھوٹی احادیث پھیلا رہا ہے.
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا قرآن ہے. بات چلتے چلتے پھیلتے پھیلتے لوگوں کے اندر اندیختے کہ جی حق تلفی ہوئی ہے. ہر نبی کا ایک وسیع ہوا کرتا ہے. ایک صاحب کر رہے تھے ایم اے غالباً وہ کر رہے تھے پی ایچ ڈی کر رہے تھے, جہاں مسجد میں بات ہوئی ان سے تو کہہ رہے تھے یہ سوال کہیں سے کسی یہودی ویب سائٹ سے آئے ہیں کہ دیکھیں ہر نبی کسی نہ کسی کے حوالے مشن کر کے جاتا ہے اور یہ بات ریکارڈ پر ہے. آپ کے نبی ایسے ہی چلے گئے. اب اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ پیچھے ہر نبی سے ہر نبی ٹیک اوور کرتا تھا, نبی سے نبی لیتا تھا. یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام نے لی, بیٹے تھے. زکریا علیہ السلام سے یحییٰ علیہ السلام نے لی. ہمارے نبی کے بعد تو نبی کوئی نہیں, تو نبی سے نبی کیسے ٹیک اوور کرے گا؟ یہ تو یونیک مثال ہے, اس کی تو مثال دی نہیں جا سکتی. اور اللہ پاک نے اسی لیے نبی کی میل اولاد زندہ نہیں رہنے دی. آپ نے فرمایا اگر میرا ابراہیم زندہ رہتا تو نبوت کی ساری نشانی اس میں موجود تھی, لیکن اللہ کو چونکہ نبوت کا سلسلہ بند کرنا تھا, زیادہ نہیں رہنے دی. تو جی یہ حضرت علی کو بنا کر گئے تھے. یہ چلتے 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 سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہہ کر شہید کروا دیا. یہ اس کا اٹھایا ہوا فتنہ تھا. پھر جب قصاص کا معاملہ چلا, جنگ جمل تک یہ لوگ سامنے نہیں آئے تھے. ان کی شکایات کو حقیقی شکایات سمجھا جا رہا تھا, ان کے اعتراضات جینوئن ہیں, لیکن وہ تھے نہیں. اس کے پیچھے تھی بدنیتی تھی. جنگ جمل میں رات کو یہ طے ہوا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو بیٹھ کر فیصلہ کرے گی. نئے سرے سے اگر کوئی خلیفہ چنا جانا ہے تو یہ کمیٹی چنے گی. اگر پہلے قصاص لینا ہے تو یہ کمیٹی اجتماعی طور پر رول کرے گی. جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے انتخاب سے پہلے 6 رکنی کمیٹی جو ہے اس نے ٹیک اوور کیا تھا ایز اے انٹرم گورنمنٹ. یہ کمیٹی انٹرم پیریڈ کو رول کرے گی اور یہ انتخاب کروائے گی جس کی طرف مسلمان ہوں گے اس کو امیر بنا دیا جائے. طے ہوئی شرائط. رات کو سبائیوں کے ایک گروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ پر حملہ کر دیا. انہوں نے سمجھا کہ علی کے گروہ نے وعدہ خلافی کی ہے, اور ایک گروہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپ پر حملہ کر دیا. انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے کیمپ نے وعدہ خلافی کی. جنگ ہو گئی. بعد میں پتا چلا کہ یہ ان سے پوچھ رہے کیا ہوا تھا تمہیں رات کو طے ہو گیا, تو وہ ان سے پوچھ رہے کیا ہوا تھا تمہیں رات کو طے ہو گیا. پتا چلا کہ یہ سازش ہوئی. اس جنگ کے بعد حضرت مسیب ابن نخبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو پکڑا ہے. عبداللہ ابن سبا کو وہ لے کر گئے ہیں جامع مسجد میں, اور وہاں انہوں نے کہا کہ ھذا عدو اللہ یکذب علی اللہ ورسولہ, یہ اللہ کا دشمن اللہ اور رسول پر جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹی حدیثیں کر کے لوگوں میں سنا رہا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتا چلا, ادھر سے سنتے ہیں کہ جو کہتا حضرت علی نے یوں کہا, ادھر سے سنتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا کہتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یوں کہا. آپ نے فرمایا ما لی ولہذا الخبیث الاسود, میرا اور اس کالے خبیث کا تعلق کیا ہے, میں اس کو کیوں بتاؤں گا. لیکن آپ نے پھر اس کو جو لوگ ملے ان کو زندہ جلا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. کس بنیاد پر؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کی وعید سنائی تھی اس کو جو حضور پر جھوٹ باندھے, اور کیونکہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ جھوٹی حدیثیں بیان کر رہا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اول من کذب علی اللہ ورسولہ عبداللہ ابن سبا, سب سے پہلی جھوٹی حدیث جس نے گڑی وہ عبداللہ ابن سبا. وَأَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ ذَلِكَ الْأَمْرِ, سب سے پہلے جس نے صحابہ کو گالی دی اور ان پر اعتراض کیا وہ عبداللہ ابن سبا. یہ جب ادھر سے بھی جھوٹی حدیثیں آ رہی ہیں ادھر سے بھی جھوٹی حدیثیں آ رہی ہیں تو اس کا ایک ری ایکشن ہوا زبردست
کہ وہ جو سچا سودا بیچنے والے تھے نا، حدیثوں کے جو حقیقی راوی تھے، سچے تھے، وہ بھی بد دل ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان سے ایک صاحب حدیث بیان کر لگے، بشیر ان کا نام تھا، تو انہوں کو خاص توجہ نہیں کی، جس پہ وہ حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اے نبی کے عمزاد، میں آپ کو اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور آپ کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے۔ اس کا جواب جو دیا آپ نے فرمایا، انا کنا مرتن اذا سمعنا رجلا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او بھائی صاحب، ایک زمانہ تھا ہمارے اوپر جب ہم کسی آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ابتدرته بأعیننا، ہماری نگاہیں اس کے سامنے بچھ جاتی تھی، اس پر ٹک جاتی تھی۔ وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا، اور ہم اپنے کان پورے اس کے لیے کھول دیا کرتے تھے۔ پھر جب ہم نے جھوٹ کو سننا شروع کیا، ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے، اور لوگ ہر جھوٹے اور سچے کے پاس بیٹھنا شروع ہو گئے، ترکنا الحدیث عنہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننا بھی چھوڑ دی، کہنا بھی چھوڑ دی۔ یہ ایک ریئیکشن دیکھیں، لاہور کے ایک ٹیکسی ڈرائیور مجھے یہ بتا رہے تھے، یہاں پر ہوتے ہیں، کہ انہوں نے کوئی 2 پردہ دار خواتین اٹھائیں، پہلے وہ ان کو ایک مزار پر لے گئی جو بڑا مشہور ہے لاہور میں، بی بی کا مزار ہے، جس نے توبہ کر لی تھی، پہلے وہ بد کردار ہوتی تھی، پھر توبہ کر لی، تو یہ جو طوائفیں ہوتی ہیں یہ وہاں سلام کرتی اور وہاں سے آشیرواد لے کے مشن پہ نکلتی ہے، دیہڑی کیسی لگتی ہے، ان کی تو رات لگتی ہے، تو یہ رات کو پہلے وہاں سلام کر کے کہ آج اچھی رات لگ جائے تو اتنا چڑھاوا چڑھاؤں گی، کہتے وہ پہلے مجھے مزار پر لے گئی، مزار پہ انہوں نے جو بھی سلام کرنا تھا کر کرا کے وہاں سے نکلی، آ کے بیٹھی، پھر ان کو خاص محلے میں لے گئی۔ اب یہ بیچارہ شریف آدمی تھا، پنڈی کا تھا، اب بھی شریف ہی نہیں، تو اترتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ طے کرنے جگہ ہم بتا دیتی، تم روز آ جایا کرو، وہاں سے میں اٹھا لیا کرو، تو مطلب ہے تمہاری ایک جیسے گاڑی والے گاڑی لگا دیتے ہیں، منتھلی تمہاری انکم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا پولیو والی نہیں سمجھے، ہم کون ہیں؟ خیر، یہ جب کرایہ لینے اندر گئے تو انہوں نے رنگ روپ دیکھا، تو پھر ان کا طرح نکلا پھر پنجابی میں، یہ کیا ہے؟ تو اس قسم کی عورتوں کو دیکھ کے ری ایکشن میں عورتوں نے پردہ اتار دیا، کہ پردہ وہ عورت کرتی ہے جو چھپنا چاہتی ہے کہ لوگ اسے دیکھیں نہ، جس مشن پہ وہ جا رہی ہے، اور بعض نے تو منہ سے بول کے بھی کہہ دیا، تو ایک ری ایکشن ہوتا ہے، اس سے انکار ممکن نہیں۔ کسی بندے کے ساتھ کوئی داڑھی، ایک نوجوان لڑکا تھا، نوجوان، اسکول کی غالباً 12ویں کلاس میں تھا، اس نے سچی داڑھی چھوڑی تھی، جس کو ہم سچی داڑھی کہتے ہیں، امامہ باندھتا تھا سفید رنگ کا، سفید کپڑے اس نے پہنے ہوتے تھے، پتہ چلتا تھا فرشتہ آ گیا، اتنا خوبصورت نوجوان۔ میں نے اس نوجوان کو، اور وہ اتنا ایکٹیو تھا دین کی تبلیغ میں کہ نوجوانوں کو وہ پکڑتا تھا، اس کے کلاس فیلز ہوتے تھے، سال پہلے ہو گئے، سال بعد والے ہو گئے، جہاں دیکھو 2-4 لڑکے پکڑے ہوئے، میری مسجد میں آتا تھا، یہاں 2-4 بٹھا لیتا تھا۔ میں نے دیکھا اس نے جینز پہنی ہوئی ہے، شرٹ پہنی ہوئی ہے، واک مین لگا ہوا ہے، داڑھی صاف ہے، کیا ہوا اس کو؟ کیا ہوا؟ پوچھا، پتہ چلا کسی داڑھی والے نے ڈنگ مارا تھا، ری ایکشن میں یہ سارا کچھ ہو گیا۔ یہ ایسا ری ایکشن ایک حقیقت ہے، ہم اسے اچھا کہیں یا برا کہیں، لیکن یہ موجود ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر برا کرنا ہے تو مومن والی شکل بنا کے مت کرو،
تاکہ لوگ اس شکل سے پھر نفرت کر کے اپنی شکل بدلی کر لیں۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کے لیے ایک پٹا باندھنا جو طالبانوں نے بھی شروع کیا تھا افغانستان میں، کہ لال پٹی باندھ کے چلو کس کو پتہ چلے گا یہ کافر ہے۔ افغانستان میں جو سکھ ہیں اسی طرح ان کی داڑھی اتنی ٹھیٹ پشتو بولتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون ہے، تو کہا پٹی باندھ کے چلو، اس لیے کہ جو تم سے معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے پتہ ہو کہ میں غیر مسلم سے معاملہ کرتا ہوں، اور جو اس نے پریکاشنری میجر لینے ہیں، لکھوانا ہے، کیا کرنا ہے، ضمانت لینی ہے، وہ لے لے کہ میں غیر مسلم سے معاملہ کر رہا ہوں۔ مسلمان سے اگر کرنا ہو تو اس کی شکل دے کے کر دے گا، یہ مومن آدمی، اب اس کے لیے اسے لکھوانا جو ہے اچھا نہیں۔ ایک ری ایکشن ہوتا ہے معاشرے میں، وہ ری ایکشن تھا کہ حدیث سننا سنانا بند، یہ ایک صورت ہے۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا لا تحدثونا الا بالقرآن، ہمارے ساتھ جس نے بات کرنی ہے قرآن کی دلیل دے کے کرے بھائی، ہم اور کوئی چیز نہیں سنیں۔ اب مشکوک ہو گیا سارا۔ ایک تو فرقہ وہ تھا جو سبائی فرقہ تھا، جس نے جھوٹی حدیثیں گڑھی، حضرت علی کی طرف منسوب کیا، صحابہ کو غاصب ظالم مرتد کہا، ان میں سے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، اور ان کی شکل آج بھی موجود ہے ہمارے یہاں، جو تبرہ بازی کرتے صحابہ پر۔ یہ عبداللہ ابن سبا کی امت ہے، امت محمد کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اب دوسرا فرقہ اس کے ریئیکشن میں بن رہا ہے، منکرین حدیث، لا تحدثون الا بالقرآن، وہ خوارج ہے۔ یعنی یہودیوں کی سازش نے بیک وقت دو، وہ جو سویا ہوا پہاڑ ہوتا ہے جس کے اندر والقانو سو رہا ہوتا ہے اور پھر وہ جاگتا ہے، یہ دو فرقے کھڑے ہو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اب ان دونوں سے لڑ رہے۔ پہلے انہوں نے صحابہ میں قتال کروایا، 60-70 ہزار بندہ شہید کروا دی، اس میں حضرت زبیر بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پھوپھی کے بیٹے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پھوپھی کے بیٹے تھے، حواریِ رسول تھے، ان کو شہید کرنے کے بعد نماز کی حالت میں دھوکے سے ان کی تلوار لے کے دھڑلے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا ہے بخارجی، اور آپ سے کہتا ہے یہ تلوار مجھے آپ تحفے میں دے دے نشانی کے طور پہ، یہ میں نے مار کے دلی۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرے اوپر لعنت کرے، میں نے اس تلوار کو بڑی دفعہ نبی کا دفاع کرتے دیکھا، تو اس تلوار کا مستحق نہیں، تو جہنم کا مستحق ہے۔ اب دیکھیں یہ جہنم کی وعید ایک بے بس مولوی دیتا ہے، جب قانون ہاتھ میں نہ ہونا، قانون ہاتھ میں ہو تو ایک کلرک بھی الٹا لٹکا دیتا ہے، مولوی بیچارہ ڈراتا ہی ہے نا۔ اس سے بے بسی کا اندازہ کریں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہونا کیا چاہیے تھا کہ پکڑو سے اس کی گردن اتارو، یہ اقرار کر رہا ان کی شہادت کا، لیکن صرف بددعا دے کے رہ گئے، اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکے، اس لیے کہ سارا لشکر انہی کا تو بھرا ہوا تھا، یا خوارج تھے یا سبائی تھے۔ یہ رد عمل ہے، یہ یہود کی سازش۔ لیکن آپ دیکھیں اسلام کی سخت جانی دیکھیں آپ، اور اس کا اینٹی باڈیز سسٹم دیکھیں آپ، اس کی قوت مزاحمت دیکھیں آپ، کہ وہ زہر جس سے عیسائیت قیامت تک کے لیے مر گئی، وہ زہر جب انجیکٹ کیا گیا ہے، وہ زہر جب اس امت کو دیا گیا ہے، تو یہ امت اس سے کیسے سنبھلی ہے، کیسے نکلی ہے، اور پہلے سے بہتر ہو کر نکلی۔ ہندوستان میں دیکھیں آپ،
ہندوستان سارے مذاہب کو کھا گیا ہے، اس میں بڑے بڑے مذہب اترے، لیکن وہ سب کو کھا کے اس نے ہندو بنا دیا۔ یہ سکھ بھی جو ہیں یہ اٹھے ریئیکشن میں تھے توحید لے کر۔ بابا نانک جو تھا وہ بتوں کے خلاف تھا، آج ان کے گرودوارے بھی بتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ درگا دیوی کا نام صحیح، گرو نانک کا ہی صحیح، لیکن بت پرست وہ بھی ہو گئے۔ ہمارے اندر توحید کی صورت موجود ہے، لیکن اکثریت کو انہوں نے بت پرستی پر لگا دیا ہے۔ وہ آ کے ہمارے خواجہ صاحب سے جب مانگتے ہیں ہندو بھی، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار اپنے ہندوؤں سے، اپنے بتوں سے مایوس ہو کر یہ لوگ ہمارے خواجہ جی کے پاس آ گئے۔ اتنا ہم نہیں سوچتے کہ یہاں ہم دونوں برابر ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی سکھ ہے، سارے ایک ہی سے مانگ رہے ہیں۔ تو وار انہوں نے ہمارے اوپر بھی کیا ہے، لیکن آپ کو توحید کی شاخ ہری وہاں بھی نظر آئے گی۔ اس کے ریئیکشن میں اب یہ طے کیا گیا ہے، حضرت عمران ابن حسین سواد کے ساتھ ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو اگر احادیث سے تمہاری نفرت کا یہ عالم رہا تو تم عبادات کو عملی شکل کیسے دو گے؟ ابھی تم لوگوں نے جو نماز پڑھی ہے ظہر کی 4 رکعت، یہ مسجد میں وہ بات کر رہے ہیں مجمع سے، اس کی دلیل تم قرآن سے کہاں سے لاؤ گے؟ یہ 4 رکعتیں کہاں سے لے کر آؤ؟ وضو کے ٹوٹنے کا قرآن حکیم کہتا ہے وضو کرو، ٹوٹنے کا نہیں بتاتا کیسے ٹوٹتا ہے۔ اس کا مطلب ایک دفعہ کر لیا تو پھر یا تو ہر نماز میں کرو یا پھر ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہا نہ تم زکات دے سکو گے، نہ تم حج کر سکو گے، نہ تم وضو کر سکو گے، نہ تم نماز پڑھ سکو گے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ عبادات سے متعلق معاملات کو محفوظ کیا جائے، اور اس کے لیے صحابہ کو حدیث کے ساتھ رکھا جائے۔ جس حدیث پہ صحابہ کا عمل ثابت ہو جائے اس کو ہم دیکھیں گے، اس کی گارنٹی۔ لہذا موطا امام مالک، الموطا امام مالک جو ہے، یہ موطا قرآن حکیم کا لفظ، ان تطعوہم کو کہیں تم ان کو رگڑ دو، رونگ دو ان کو، بے گناہ مسلمانوں کو۔ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ لفظ موطا، موطا کا مطلب ہوتا ہے یطع، کسی چیز کو روندنا، اس کے نتیجے میں چل چل کے روند روند کے جو سفید رستہ بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں الموطا، کہ لوگوں نے اس کو پیس پیس کے روند روند کے مسل مسل کے ایک رستہ بنا دیا۔ تو موطا امام مالک یہ ہے کہ وہ رستہ جس پر صحابہ نے چل 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 کے ہمیں نبی تک پہنچا دیا ہے، ایک سرے پر اس رستے کے ہم ہیں، دوسرے سرے پر نبی ہیں، اور صحابہ نے عمل کر کر کے اس کو روند دیا، رستہ ہمارے لیے کلیئر کر دیا۔ الموطا جو نام ہے، کتاب الآثار، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے جو مسانید امام ابو حنیفہ سے روایت کی، بخاری کی چوٹی کی ثلاثیات ہیں اور چند ایک ہیں کہ جس میں 3 راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان، وہ چند ایک، ان کی کم سے کم 7 ہیں، یعنی امام بخاری کی زیادہ تر احادیث جو ہے وہ 7 ہیں۔ نازل سند جس کو کہتے ہیں، عالی سند جو ہے وہ ثلاثیات ہے، اور آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ کی نازل سند 3 ہے اور عالی سند ان کی
صناعیات ہیں، درمیان میں صرف 2 راوی، اکثر ان کے صناعیات ہیں اور باقی ثلاثیات ہیں۔ نام کیا رکھا؟ کتاب الآثار، یہ بھی قرآن حکیم کا نام ہے۔ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها، یہ لوگ مکے والے یہ کر رہے ہیں، ان سے پہلے جن قوموں کو ہم تباہ کر چکے ہیں وہ قوت میں بھی ان سے زیادہ تھی اور آثار میں بھی ان سے زیادہ تھی۔ آثار کا مطلب ہو گیا اثرات زمین پر چھوڑے۔ دیکھیں مغلوں نے اثرات چھوڑے ہیں، فرعون نے اثرات چھوڑے ہیں، مکے والوں کے کیا اثرات تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اثرات اور آثار قرآنی لفظ ہے، صحیح جو ہے یہ قرآنی لفظ نہیں ہے۔ میرا خیال تھا کہ پورا ہو جائے گا، لیکن شاید ہمارا اگلا جمعہ میں انشاءاللہ اس موضوع پہ لگے گا۔ وآخر دعوانا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله۔ غیر نہیں کرنا، غیر قانونی طریقے سے صبر، ہر معاملے میں آپ کو نظر آئے گا کہ صبر جو ہے وہ اسی لیے اس کا اجر بھی اتنا زیادہ رکھا ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے چہرے کی خاطر، اپنے رب کی خاطر نماز قائم رکھیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ہم نے جو انہیں عطا کیا اس میں سے چھپ کے بھی اور علانیہ بھی دیں، چھپ کے بھی دیں علانیہ بھی دیں۔ کہا یہ گیا کہ آپ جو چیز نوافل میں سے ہے وہ آپ چھپ کے کریں، جو فرائض میں سے وہ سامنے کریں۔ جب آپ زکوٰۃ دیں گے جو فرض ہے سب کے سامنے دیں گے تو دوسروں کو حوصلہ ملتا ہے کہ یار اس نے اتنی زکوٰۃ دی، 40,000 درہم زکوٰۃ دے دی ہے، تو میرے تو 400 روپے بنتے ہیں، پھٹے منہ اگر میں نہ دوں تو دوسرا اس سے انسپائر ہوگا اور وہ سے دے۔ اور آپ چونکہ زکوٰۃ دے رہے ہیں لہذا تکبر والی بھی کوئی بات نہیں، جو اس کے علاوہ صدقات دیتے ہیں وہ چھپ کے دیں۔ دونوں میں فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم کھل کر صدقات دو یہ اچھی بات ہے، دوسرے اس سے انسپائر ہوں گے اور آپ کو دے کے جو بندہ دے گا آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم چھپا کر دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر سرًا وعلانیہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کرتے، برائی کے مقابلے میں برائی نہیں کرتے، برائی کے مقابلے میں اچھائی کرتے۔ بڑا مشکل احرام کی حد تک تو کیا جا سکتا ہے، احرام کی حد تک تو 4 دن گزار لیتا ہے آدمی، اس کے بعد اسی پہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ اسی کے سامنے کس کا گدا ہوگا۔ حالانکہ وہاں سے 2-4 دن کے لیے ہوتے ہیں، پھر مدینے جانا ہوتا ہے، مدینے ہوتے ہیں مکہ جانا ہوتا ہے، اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ اسی کے سامنے کون گدا بچھائے گا۔ پیسے میں بھی دیتا ہوں چاہے میری کیوں نہیں رکھی ہے، اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ خلی ولی حج، اس نے کہا بھائی حج کرنے آئے، کہتا خلی ولی حج، ہم نے خود اس کو خلی ولی کر دیا، قیامت کے دن مانگیں گے کیسے؟ خلی ولی جو ہے یہ بہت بڑا لفظ، تو ان کی عادت یہ بن جاتی ہے یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، نیکی کا اچا ان کے پاس ہوتا ہے۔ آپ انگارے کو کس کے ساتھ اٹھاتے ہیں؟ اچے کے ساتھ اٹھاتے ہیں کہ ہاتھ کے ساتھ؟ وہ نیکی کے اچے کے ساتھ اس بدی کے انگارے کو اٹھاتے ہیں، دور کرتے ہیں۔
اور کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، یاد رکھو بدی ہمیشہ نیکی سے مرتی ہے، بدی بدی سے کبھی نہیں مرتی، چاہے آپ ایک پاؤ بدی کے مقابلے میں ماؤنٹ ایورسٹ جتنی بدی کر لینا اور سمجھے کہ اس کو آپ مٹا دیں گے، آپ نے اس میں اضافہ ہی کیا ہے، حالانکہ آپ کی ڈیوٹی بدی کو مٹانے کی لگی تھی۔ بلدیہ والا گزر ہے، اس نے دیکھا کہ صاحب نے دروازہ کھولا ہے اور فٹ پاتھ پہ چائے کا گلاس پھینک دیا یا جوس کا ڈبہ پھینک دیا، اسے غصہ چڑھ جائے، تیری ایسی تیسی، اس کی پوری ریڑھی جو بڑی تھی کچرے کی اس نے ادھر ہی الٹ دی، تو کر سکتا ہے تو میں نہیں کر سکتا۔ یہ ٹھیک کیا اس نے، اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، تم تو صفائی کرنے گئے تھے دنیا میں، اس کا کام ہے اس کو اٹھائے اور رکھ لیں۔ ہم اگر یہ کہیں گے فلاں نے بدی کی ہے تو میں بھی ایسے بدی کروں گا تو وہ مٹ جائے گی، نہیں، وہ ڈبل کوٹ ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یاد رکھو ہمیشہ بدی نیکی سے مرتی ہے، بدی کو بدی سپورٹ کرتی ہے، یعنی اگر تم نے بدی مارنی ہے تو اللہ پاک فارمولہ بتا رہے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ یاد رکھو بدی کی موت نیکی میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں برے سے برا آدمی بھی جب کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ برائی کر رہا ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا ریئیکشن یہ ہو کہ آپ جلتے رہیں، آپ کو نیند نہ آئے، آپ کو بخار چڑھ جائے، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، ڈپریشن کا دورہ پڑ جائے، جتنا آپ چیخیں گے شور مچائیں گے اس کو کلیجوں کو ٹھنڈ پہنچے گی کہ کام ہو گیا۔ جب اب وہ آ رہا ہے سامنے سے، آپ بھی آ رہے، اسے پتا میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اسے پتا یہ منہ موڑ کے چلا جائے گا، وہ پہلے موڑ لے گا ایسے کر کے۔ آپ اس کے پاس پہنچ کے کہیں السلام علیکم، اس کا آپ پنجابی میں ترا نکل جائے گا، کوئی میں نے تو سمجھا تھا یہ ادھر منہ موڑے گا، تو میں نے پہلے ہی احتیاطاً موڑ لیا تھا۔ وہ جیسے عزیز میاں کہتا ہے کہ تیری رحمت سے رشتہ رہے قائم، احتیاطاً گناہ کرتا ہوں، تو وہ احتیاطاً منہ موڑ لیا تھا، تو اس نے تو سلام کٹ مارا گیا، میرا تو سارا وہ اسی وقت سلام پائی جی کیا، میں دیکھا نہیں، پار دیکھنے دیا ٹیکسی نو، ٹھیک ہے تو اصل میرے کو غلطی ہو گئی، دیکھنا اس کا ضمیر ہے نا، اسے پتا ہے کہ میں اس نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، وہ پائی جی میں اس ویلے غصے سے تجھے معاف کر دو، وہ کبھی آپ اسے کہنا کہ وہ آپ کو معافی مانگے، آپ سے غصہ کر کے کبھی نہیں مانگے گا، آپ نیکی کریں گے اس کا ضمیر اس کو مجبور کرے گا تو آپ سے معافی مانگے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔